الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. صدق الله العظيم. دوسرے اشرے کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ترجمہ: میں اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. بھائیو، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا، قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر، چھوٹا سا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے. قیامت کی ہولناکیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن جب برپا ہوگا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا. یہ جو زمین ہمیں آج اتنی مضبوط ترین نظر آ رہی ہے اور پہاڑ اتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں، یہ قیامت کی ہولناکی سے، اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ قیامت کی ہولناکی ہے، قیامت کا منظر ہے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ وہی دن ہوگا، یعنی وہ قیامت کا دن واقع ہوگا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان یعنی آسمان کے اندر طاقت نہیں رہے گی. آج جو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، جمع ہوا ہے، نہ ہلتا ہے نہ گرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بھی گر جائے گا، اس کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی. بھائیو، یہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، قیامت کی سختی ہے. اللہ نے کئی جگہ پر قیامت کا، آخرت کا منظر ہمارے سامنے رکھا. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، کہ وہ عظیم حادثہ ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا. آپ کو کیا معلوم کہ وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا؟ یہ دنیا کے اندر اتنے حادثات، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے، نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے جو آخرت کا حادثہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زور سے پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا. یہ دنیا کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں، زلزلہ آتا ہے، تباہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیا کے زلزلے آخرت کے زلزلے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت کی اتنی بڑی ہولناکی ہوگی کہ اس دن انسان جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے یہ پنجی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، یہاں آسمان کا ذکر ہے نا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہہ نکلیں گے، ان کا کنارہ ختم ہو جائے گا، پانی بکھر جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب
قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ اب اصل جو بات ہے وہ یہاں ہے، فرمایا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس دن ہر انسان جان لے گا، ہر نفس جان لے گا کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا اور آخرت کی کتنی تیاری کر کے آیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے اس صورت کے اندر وہ پہلے والی قوموں کا ذکر کس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا بھی ذکر کیا، کس لیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، ہر نقصان دہ چیز سے اس کو بچاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بھی بہت زیادہ پیار ہے، بے حد محبت ہے۔ اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائے، آخرت کی سختیوں سے بچ جائے، آخرت کے نقصان سے بچ جائے۔ اللہ اس لیے پچھلی قوموں کا بھی ذکر فرماتا ہے، کئی بار کئی جگہ اللہ نے قرآن کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر کیا، پھر جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ میرے بندے جو ہیں وہ آخرت کی سختیوں سے بچ جائیں۔ فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان ہر نفس جان لے گا کہ جب وہ فوت ہوا تھا اس وقت وہ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا، نیک اعمال چھوڑ کے آیا تھا یا برے اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اور آخرت کی کتنی تیاری کر کے آیا ہے۔ پھر ہر انسان سے اللہ نے پوچھنا ہے، یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ میں نے تجھے شکل دی، میں نے تجھے خوبصورت بنایا، میں نے تجھے طاقت دی، میں نے تجھے دولت دی، لیکن اس کے باوجود تو نافرمانی کے راستے پر چلتا رہا۔ تجھے کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے تیرے رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو گناہ کرتا رہا، کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے یہ آخرت کی ہولناکیوں کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے تاکہ انسان جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔